ہمارے مسائل کے حوالہ سے ایک مسئلہ یا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ مرشد کی کیا ضرورت ہے یا ضرورت مرشد۔ تو اس حوالہ سے چند ایک گزارشات پیش خدمت ہیں۔ اللہ پاک کا قرآن پاک میں فرمان ذیشان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ ڈھونڈو اور اس کے رستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سامعین محترم، پہلے تو یہ بات سامنے رکھیں کہ جس طرح ظاہری جسم کے اندر مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں یا سامنے آتی ہیں، نزلہ، زکام، بخار، سر درد اور دیگر بیماریاں، پھر ان بیماریوں کے حل کے لیے، علاج کے لیے ہم ڈاکٹروں کے پاس، طبیبوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ علاج معالجہ کرتے ہیں جس سے بیماری میں فرق آ جاتا ہے، شفا مل جاتی ہے۔ ایسے ہی دل کی بیماریاں ہیں، وہ کہیں بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، حرص ہے، لالچ ہے، طمع ہے، نفسانی خواہشات ہیں، یہ بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں۔ تو ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، ان بیماریوں کا حل کرنے کے لیے بھی معالج ہیں، وہ روحانی معالج ہیں جن کو ہمارے معاشرے کے کلمات کی اعتبار سے اہل اللہ، اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ نگاہ ولی کی وہ تاثیر ہے کہ جس پر ایک دفعہ پڑ جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کے ظاہر اور باطن کے اندر ایک انقلاب پیدا فرما دیتا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر کے پاس جانے سے ظاہری جسم کی ظاہری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، ایسے ہی نگاہ ولی سے انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ اور نگاہ ولی کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ شاید اس بات سے آپ لوگ اتفاق کریں اور اس بات کو بڑے بڑے عظیم لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس کو نقل فرمایا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عوارف المعارف کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ سانپوں کی بہت ساری اقسام ہیں، اور ان سانپوں میں سے کچھ سانپ ایسے ہیں، یا سانپوں کی اقسام میں سے ایک قسم ایسی ہے کہ سانپ ڈستا بھی نہیں، قریب بھی نہیں جاتا، دور سے ایک آنکھ بندے کی طرف ڈال لے، اس کو نگاہ بھر کر دیکھ لے تو اس کا اثر جو ہے، اس کا زہر جو ہے بندے میں سرایت کر جاتا ہے۔ اور کچھ پرندوں میں سے یا جانوروں میں سے، بالخصوص پرندوں میں سے کچھ پرندوں کی اقسام ایسی ہیں کہ وہ مخصوص موسم میں، مخصوص ایام میں، مخصوص علاقے میں اپنے انڈے دے کر دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر کچھ وقت نکال کر مکمل یکسوئی کے ساتھ اپنے انڈوں کی طرف، وہ جو گھونسلے میں ہیں، بل میں ہیں، سوراخ میں ہیں، ان کی طرف تصور کر کے کچھ وقت دیتے ہیں، تو ان کی ہیٹ اور تپش کی وجہ سے ان انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں۔ تو سامعین محترم، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر سانپ کی نگاہ میں یہ قوت اور طاقت ہے کہ وہ بغیر ڈسے سرایت کر جاتا ہے، اور پرندوں کی نگاہ کے اندر ایسی
تصرف اور قوت ہے کہ سینکڑوں میل یا کئی دنوں کی مسافت پر وہ دور رہ کر اپنی نگاہ کی تپش اور حرارت سے انڈوں سے بچے پیدا ہو سکتے ہیں، تو انسان کی اور بالخصوص ایمان والے انسان کی قوت کا عالم کیا ہوگا، جو خالق کائنات کی قدرتوں کا مظہر بن جاتا ہے۔ اس کی نگاہ اپنی ہوتی ہے لیکن طاقت باری تعالیٰ کی آ جاتی ہے، اس کے کان اور ہاتھ اپنے ہو جاتے ہیں لیکن ان کے اندر قوت اور طاقت مالک کائنات کی، خالق کائنات کی آ جاتی ہے۔ تو جب اس ایسے پاک ولی کی نگاہ اٹھ جائے گی تو پھر اندر کی کیفیت کے اندر انقلاب نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا۔ تو اس اعتبار سے قرآن کریم کی اس آیت کو اب سامنے رکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اگر اس آیت پر ایک سرسری نظر ڈال کر دیکھیں تو فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو جب ایمان والوں کو اتقوا اللہ کا سبق دیا گیا تو کیا اتقوا اللہ کے اندر نماز آ گئی، روزہ آ گیا، صدقہ و خیرات آ گئے، تمام دیگر اعمال صالحہ آ گئے، اور آگے فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں جہاد کرو۔ گویا جہاد بھی عمل صالح ہے۔ تو گویا پتہ یہ چلتا ہے کہ جس کا پیغام دیا گیا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وہ اعمال تو سارے اتقوا اللہ کے اندر آ گئے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وسیلہ کوئی اور چیز ہے، وسیلہ کوئی اور چیز ہے، تو یقینی طور پہ وسیلہ جو ہے وہ کسی مرد کامل کا ہے۔ اور پھر یہاں یہ ایک جملہ غور توجہ سے سننا، حضرت انسان کو ایک اچھے استاذ کی ضرورت ہے، حضرت انسان کو ایک اچھے معلم، ایک اچھے راہبر، ایک اچھے لیڈر کی ہمہ وقت ضرورت ہے، جو اس کو گناہوں کی وادیوں سے نکال کر ہدایت کے سرچشموں کے اندر اس کو غوطہ زن کر دے۔ تو اور دوسری ضرورت مرشد اس لیے بھی ضروری ہے کہ جیسے فرض کریں ہوا کا جھونکا آتا ہے، طوفان آتا ہے یا تیز آندھی چلتی ہے، تو اس آندھی کے آگے، طوفان کے آگے جو بھی چیز آتی ہے اس کو اڑا کر لے جاتی ہے، خاص طور پہ خس و خاشاک، تنکے، گھاس بوس، لیکن وہ تنکے، وہ گھاس بوس جو کسی بھاری پتھر کے نیچے آ جائیں پھر ہوا کا جھونکا ان کو اڑا کے نہیں لے جا سکتا۔ بین اسی طرح انسان بھی گناہوں کی وادیوں کے اندر، گناہوں کے طوفان میں، نفسانی خواہشات میں، حب دنیا کے اندر، لالچ اور بغض اور عداوت کے اندر یہ بھی بہتا جا رہا ہے۔ تو جب کسی مرد کامل کے ہاتھ کے نیچے اس کا ہاتھ آ جاتا ہے، اس کا دل آ جاتا ہے، اس کی نگاہ کے نیچے یہ آ جاتا ہے، جیسے ہوا کا جھونکا پتھر کے نیچے سے اس گھاس کے تنکے کو اٹھا کے نہیں لے جاتا، اس طرح مرد کامل کی نگاہ اس بندے کو ان سارے گناہوں سے بچا لیتی ہے، سارے گناہوں سے اس کو محفوظ کر لیتی ہے۔ اس کی ایک مثال دے کے بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ صف اولیاء کے ایک عظیم امام ہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ صف اولیاء کے عظیم امام۔ تو جناب امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک دہریہ کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ اب دہریہ کی تفصیلات کے اندر ہم نہیں جاتے، ایک غیر مسلم کے ساتھ ایک مناظرہ ہوا، اور مناظرے سے بات آگے چلتے چلتے گویا کہ یہ بات اور آگے بڑھ گئی، اور فیصلہ اس بات پہ ہو گیا کہ دونوں بندے آگ میں چھلانگ لگا لو، جو بچ گیا وہ صحیح، جو جل گیا وہ جھوٹا۔ تو جب آگ میں چھلانگ لگائی نا تو وہاں کے اصول کے مطابق یا جو مشورہ ہوا یا جو معاملہ طے ہوا تو دونوں بندوں کے ہاتھ یکجا پہ باندھ دیے گئے، دونوں بندوں کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، آگ جلائی گئی، دونوں نے آگ میں چھلانگ لگا لی۔ کچھ دیر کے بعد سبق یہ نکلا، پتہ یہ چلا کہ دونوں بندے محفوظ رہ گئے ہیں، دونوں بچ گئے ہیں۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ خداوندی میں سر جھکایا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا الہ العالمین، ایک طویل عرصہ 40 50 60 سال کا عرصہ مالک تیری نافرمانی میں ایک لمحہ بھی نہیں گزارا، ہم وقت تیری بارگاہ کے اندر تیرے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری، تو مالک آج دنیا کے اندر جب عزت کا معاملہ آیا تو میں اور دہریہ غیر مسلم دونوں ایک جگہ پہ نکلے، وہ بھی صحیح میں بھی صحیح نکلا۔ تو جب یہ ان کی زبان سے یہ کلمات نکلے تو بارگاہ خداوندی سے آواز آئی کہ اے مالک بن دینار، معاملہ یہ نہیں، معاملہ کچھ اور ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ تیرا ہاتھ اس غیر مسلم کے ہاتھ کے ساتھ لگا ہوا تھا،
تو میں نے تیرے ہاتھ کی عزت قدر کرتے ہوئے اس کو محفوظ رکھا ہے، اس کا ہاتھ چھوڑ کے ذرا اس کو ایک جھلک آگ میں جانے تو دے، پھر دیکھ کیا بنتا ہے۔ تو سامعین محترم، اہل اللہ کے ساتھ تعلق اور نسبت اسی بات کا سبق دیتی ہے کہ ان لوگوں کا تعلق اور ان کی نسبت اور ان کی محبت دنیا کے اندر گناہوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے، اور اسی نسبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبر اور حشر کے معاملات بہتر فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے زمانے کے اندر بھی نیک لوگ، اہل اللہ، صالحین کو ڈھونڈا جائے اور ان کی صحبت اختیار کی جائے، ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیا جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔